السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تمہیں امت وسط۔ امت وسط کے دو تین معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے امت معتدل، یعنی جس طرح یہود نے انبیاء کرام کے بارے میں کمی کر دی، ان کے حقوق میں انہیں ستایا، انہیں قتل کرنے کے درپے ہوئے، کئیوں کو قتل کیا، ایمان نہ لائے، اور بعض انبیاء کے بارے میں حد سے تجاوز کہ انہیں اللہ کا بیٹا تک بنا دیا۔ تو یہ جو افراط و تفریط ہے تم سے پہلے ان دونوں قوموں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور مشرکین میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں افراط و تفریط ہے۔ اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ تک جا ملاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توہین اور تنقیص کرتے ہیں۔ تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت معتدل بنایا ہے۔ تمہارے اندر یہود و نصارہ کی طرح کی افراط و تفریط نہیں ہے۔ ہر کسی کا جو حق بنتا ہے تم وہی اسے حق دیتے ہو۔ اور اسی طرح یہودیوں نے اپنے دین میں بے جا سختیاں اور پابندیاں لگا لگا کے لوگوں کو دین سے دور کیا، اور عیسائیوں نے بہت زیادہ نرمی کر کر کے بدعات ایجاد کر لی۔ اس لحاظ سے بھی تم امت وسط ہو کہ تمہارا ایسا کوئی تحریف والا کام نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جو نبی نے بتا دیا، بس اسی پر ہی تم قائم رہتے ہو۔ تو امت معتدل، ہر معاملے میں ہی اعتدال، کسی کی ذات کے بارے میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ دوسرا معنی امت وسط ای امت افضل، کیونکہ درمیانی چیز جو ہوتی ہے یہی دونوں جانبوں کی نسبت وہ افضل ہوتی ہے۔ جس طرح کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو گویا امت افضل ہونے کے لیے ضروری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا جائے۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں۔ کس طرح؟ پیچھے بات ہو رہی تھی یہود و نصارہ کی کہ انہوں نے انبیاء کے بارے میں تجاوز کیا اور اپنے آپ کو ہٹ درمی کے ساتھ باوجود تحریفات کے یہ کہا کہ ہم صحیح دین پر ہیں، لیکن وہ غلط تھے۔ ہم نے دلائل کے ساتھ تمہیں بتا دیا کہ تم دین ابراہیمی پر ہو، وہ دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ اسی طرح قبلے کے معاملے میں بھی تمہارے پاس حق ہے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جس طرح ان دونوں باتوں میں تم حق پر کھڑے ہو، بالکل اسی طرح یہ بات بھی حق ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ شہادت دینے والے لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے یہ رسول تم پر شہادت دینے والا۔ لوگوں پر شہادت کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو بلائیں گے اور نوح سے پوچھیں گے، ہاں بھائی تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ میں نے تو پہنچا دیا تھا۔ امت سے پوچھا جائے گا، امت انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے دعوت ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ جو تمہارے حق میں گواہی دے کہ تم نے واقعی پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو یہ ہے معنی امت کے گواہ ہونے کا باقی لوگوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس امت پر وہ بھی ایسے ہی ہے۔ دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا
کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا بتاؤ گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے، خیر خواہی کی ہے اور اس کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل بلغت؟ سب نے کہا ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے پھر صحابہ کرام اور مجمع عام کی طرف کر کے کہا یا اللہ گواہ ہو جا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور قیامت کے دن جب وہ کچھ لوگوں کو حوض سے ہٹا کے دوسری طرف لے جایا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، وضو کے اعضاء سے پہچانے جا رہے ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ تو فرمایا اس وقت میں کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں موجود تھا تو میں گواہ تھا، اور جب میں چلا گیا تو ہی پھر ان پر نگران ہے۔ تو یہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دین پہنچانے کی یہ ہوگی۔ پھر صحابہ کرام اگلے لوگوں پر گواہ ہوں گے کہ ہم نے ان پر دین پہنچا دیا تھا ان تک، وہ ان سے اگلی نسل پر گواہ ہوں گے کہ ہم نے ان کو دین پہنچا دیا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے قیامت تک کے دن کے لیے تمام امتوں اور قوموں پر چلتا رہے گا کہ ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر کہ تو تھا، اب والا نہیں، پہلا قبلہ وہ بھی ہم نے ہی بنایا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، کہ ہم نے وہ جو قبلہ پہلے تمہیں دیا تھا نا وہ کیوں دیا تھا؟ لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون اتباع کرتا ہے اس رسول کی، ممن، ان لوگوں میں سے، ينقلب، جو پھر جاتے ہیں، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، پتہ چل جائے اعراض کرنے والے کون ہیں، مرضی کی اطاعت کرنے والے کون ہیں۔ چونکہ یہ حکم ہماری مرضی کے مطابق ہے تو مان لیتے، اور جب یہ حکم مرضی کے خلاف آ گیا تو نہیں، یہ تو سچا ہی نہیں ہے، یہ تو یہ ہے، یہ اس طرح ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے۔ تو یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کو پتہ تو ہے پہلے سے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا اظہار، تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے چیز ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون ہے ان میں سے حقیقی معنوں میں متبع کون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، اس میں قریش کا امتحان بھی تھا، جس طرح کی کل بات ہوئی کہ جب بیت اللہ میں مکہ میں رہ رہے تھے تو قبلہ بیت المقدس تھا، کیونکہ وہاں قریش ہے نا تو ان کو وہ بیت اللہ عزیز ہے، تو ان کا امتحان ہو گیا کہ یہ نبی کے کہنے پر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کو قبلہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ جب مدینے میں آ گئے ہیں تو یہاں یہودی ہیں، ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو ان کا امتحان لے لیا، بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا منہ کر کے نماز پڑھنے کا، کہ ان یہودیوں میں سے کون کون ہے جو واقعی صحیح معنوں میں مسلمان ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو قبلہ جس پر تو تھا وہ ہم نے بنایا تھا، تو قرآن مجید میں اس کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ بھی کوئی وحی کرتے رہتے تھے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا، جس کو وحی خفی بھی کہہ دیتے ہیں، وحی غیر مطلوب بھی کہہ دیتے ہیں، کہ یہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ ہے بہت بڑی بات کہ کسی کے کہنے پر اپنا قبلہ بندہ چھوڑ دے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب مان لیا کہ یہی سچا نبی ہے تو پھر مشکل بھی کوئی نہیں ہے۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، توفیق دے دی ہے، ان کے لیے پھر کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ جو لوگ بیت اللہ کی طرف قبلے کی تحویل سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور اسی دوران فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اب صحابہ کرام کو یہ فکر ستا رہی ہے
کہ وہ لوگ تو انہوں نے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہی کوئی نہیں، ادھر ہی نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف ہی، اور وہ اسی طرح ہی چلے گئے ہیں، ان کی نمازیں پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر یہ آیت نازل، یہ جز نازل کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، جس وقت جو قبلہ تھا اس پر جو عمل کرتا رہا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ نمازوں کو یہاں ایمان قرار دیا ہے، تو نماز عمل ہے نا، تو عمل کو ایمان کہا، گویا اعمال ایمان کا حصہ ہیں، صرف زبان سے کہہ دینا یا دل میں تصدیق کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل میں تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء کے ذریعے عمل، یہ تین چیزیں ملتی ہیں تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔